حسینی تحریک کے اسباب اور مقاصد از محمد باقر شریعتی سبزواری۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں رونما ہونے والے بڑے بڑے انقلابات کی جمہوری یا استبدادی ماہیت ان انقلابات کے رہنماؤں کے افکار و نظریات کی عکاس ہوتی ہے۔ بلند پایہ اور مقدس تحریکوں کے اہداف و مقاصد انہیں غیر مقدس اور استبدادی تحریکوں سے جدا کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، رہنماؤں کے افکار و نظریات اور تحریکوں کے اغراض و مقاصد ہی کے ذریعے ان کے درمیان فرق قائم کیا جاتا ہے۔ آزادی بخش انقلابات بدعنوان اور گھٹن زدہ معاشروں میں ناانصافی اور ظلم و ستم کے رد عمل میں رونما ہوتے ہیں۔ سن 1789 میں رونما ہونے والے انقلاب فرانس مزدوروں اور کسانوں پر طبقہ اشرافیہ کے المناک مظالم کا نتیجہ تھا۔ یورپ کے علمی انقلاب رنسانس جو 16ویں صدی عیسوی میں رونما ہوا کا ایک بڑا سبب کلیسا کی طرف سے دانشوروں پر مسلط کردہ دباؤ اور گھٹن کا ماحول تھا۔ غلامی اور نسلی امتیازات کے خلاف رونما ہونے والے انقلابات کی وجہ بھی آقاؤں اور نسل پرست حکمرانوں کی جانب سے روا رکھی جانے والی حق تلفی اور سخت گیری میں تلاش کی جانی چاہیے۔ آزادی بخش تحریکوں کا اصل اور بنیادی مقصد عوام کو سیاسی اور اقتصادی جبر سے نجات دلانا اور انفرادی اور اجتماعی آزادیوں کا حصول تھا۔ دینی تحریکوں کا امتیاز۔ تبدیلی اور انقلاب وجود میں لانے کے لیے انبیاء اور اولیاء دین کے محرکات اور مقاصد دوسری تحریکوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ انبیاء نے انسانوں کو صرف ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے قیام اور جد و جہد نہیں کی تھی، بلکہ وہ دوسرے مقدس مقاصد کے حصول کے لیے بھی سرگرم عمل رہے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا، انسانوں کو بےہودہ عقائد، گناہ زدہ زندگی، اخلاقی، اقتصادی اور معاشرتی خرابیوں سے نجات دلانا۔ اس فریضے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے، اور رسول ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے۔ سورہ اعراف آیت 157۔ باطل ادیان کی یلغار سے نجات دلانا، خدا کی بندگی کی طرف بلانا، لوگوں پر خدا کی حاکمیت کا قیام۔ انبیاء کی تحریکیں اخلاقی اقدار اور الہی قوانین کے رواج کے لیے ہوتی ہیں۔ ذاتی اغراض و مقاصد کا ان میں کوئی کردار اور حصہ نہیں ہوتا۔ ایسا معاشرہ جس میں عدالت اور آزادی کا چلن ہو، جہاں قانون کی نظر میں سب مساوی ہوں اور جہاں برائیوں اور بدعنوانیوں کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، وہاں حکومت الہی کے قیام کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں۔ اس تمہید کی روشنی میں اب ہم عاشورہ کی تحریک کے فلسفے اور اس کے مختلف محرکات کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ امام حسین نے اپنی توانائیوں کے ساتھ برائیوں کے خلاف اقدام اٹھایا تاکہ الہی اقدار اور فضیلتوں کی حکمرانی قائم کی جا سکے۔ اس لحاظ سے عاشورہ کی تحریک اور آزادی کی دوسری تحریکوں کے درمیان ہدف اور مقصد کا فرق نمایاں ہے۔ جو لوگ اس تحریک کو دوسری بشری تحریکوں ہی میں سے ایک تحریک سمجھتے ہیں، انہوں نے دراصل اس کے اہداف و مقاصد کو نہیں سمجھا۔ اعلی مرتبہ مسلم محققین نے بھی اس کے اسرار کے کسی خاص گوشے ہی سے پردہ اٹھایا ہے، لیکن اس کی بہت سی حکمتیں تا ہنوز پوشیدہ ہیں۔ کیا اس تحریک کی وجہ امام حسین کی جانب سے یزید کی مخالفت اور اس کی بیعت سے روگردانی تھی؟ کیا تحریک کا محرک کوفیوں کی دعوت تھا، یا اس کا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام تھا، یا ان مذکورہ عوامل کے علاوہ کوئی اور عامل انقلاب کربلا کا موجب تھا؟ تحریف کرنے والے سادہ لو افراد کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے نانا کی گناہگار امت کی شفاعت کے لیے یہ قیام کیا۔ یہ طرز فکر عیسائیوں کے اس عقیدے کی مانند ہے جو وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگ یزیدی حکومت کی نابودی، قبائلی رنجش اور بنی امیہ سے انتقام لینے کو امام حسین کی تحریک کا بنیادی مقصد قرار دیتے ہیں۔ کچھ مقدس اور محدث حضرات بھی امام کے قیام کو ایک خاص غیبی دستور عمل کی پیروی قرار دیتے ہیں، جبکہ اگر ایسا ہو تو یہ قیام دوسروں کے لیے درس عمل اور قابل پیروی نہیں رہتا۔ ایک اہل سنت عالم عبداللہ علائلی لکھتے ہیں، مجھے ان تاریخ نگاروں پر تعجب ہے جو بے انصافی کرتے ہوئے امام حسین پر بغاوت کی تہمت لگاتے ہیں اور تلخ لہجے میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میں ان جوان مردوں کو داد دیتا ہوں جو بدعنوان حکومتوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تاکہ ان حالات کو بدل کر مناسب اور مطلوب حالات وجود میں لائے جا سکیں، اور ان لوگوں کے اخلاص، شرافت، عزم سمیم سے معمور قلوب کو آفرین کہتا ہوں۔ ان جوان مردوں کے سالار حسین ابن علی ہیں۔ حسین جو حق کے مدافع اور نگہبان تھے، آپ نے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ دشمن نے یہ آگ آپ کی دعوت اور تحریک کو ختم کرنے کے لیے بھڑکائی ہے۔
لیکن امام کی آواز حق نے اس آگ کو اور شعلہ ور کر دیا۔ وہ مزید بھڑک اٹھی اور اس کے شعلوں نے ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر نابود کر دیا جنہوں نے ناحق اس آگ کو بھڑکایا تھا۔ حوالہ سم الذات فی سم المعانی صفحہ 6۔ مشہور مصری مصنف عباس محمود عقاد لکھتا ہے، حسین الہی اور روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا بپا کردہ انقلاب ان کی بلند مرتبہ، باصفا اور گہری الہی روح کا عکاس ہے۔ اس کے برخلاف یزید صرف اس دنیا کی مستی، عیش و عشرت اور لذتوں پر یقین رکھتا تھا اور اس کے تمام اعمال پستی میں لے جانے والے تھے۔ حیات الحسین جلد 1 صفحہ 56۔ امام حسین کا قیام اسلام کی مانند وسیع اور جامع پہلوؤں کا حامل تھا۔ ایک طرف تو یہ تمام انبیاء کے مقاصد کی تکمیل اور بقائے دین کا موجب تھا، تو دوسری طرف انسانی اقدار اور فضیلتوں کے احیاء اور بیدار ضمیروں اور سالم فطرتوں کو ابھارنے کا باعث بنا۔ اسی بنا پر یہ دینی تحریکوں کے رہنماؤں کے لیے آئیڈیل اور آزادی کی تمام تحریکوں کے لیے نمونہ عمل بن گیا۔ غیر مسلم رہنما بھی اپنی قوموں کی نجات اور آزادی کے لیے امام حسین کے انقلاب سے رہنمائی لیتے تھے۔ عاشورہ کی تحریک میں چند مسائل کو بنیادی کردار حاصل ہے اور انہیں انقلاب کربلا کے اصولوں میں شمار کیا جانا چاہیے، جبکہ دوسرے مسائل کو ان کی فرع سمجھنا چاہیے۔ یہ بنیادی مسائل یہ ہیں: پہلا، حکومت اور خلافت اسلامیہ کا تحفظ۔ حکومت کا موضوع ہمارے مکتب میں بنیادی ترین مسائل میں شمار ہوتا ہے۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر اور ولایت پر۔ لیکن جتنی اہمیت کے ساتھ ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اتنی کسی اور چیز کی جانب دعوت نہیں دی گئی۔ وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 4۔ گویا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صامت احکام میں سے ہیں اور لوگوں کو عام انداز میں ان کی طرف دعوت دی گئی ہے، لیکن خداوند عالم نے ولایت پر خاص توجہ دی ہے، کیونکہ حکومت دین کی حیات و روح اور احکام کے اجزاء و نفاذ کا ذریعہ ہے۔ جس طرح باطل حکومت تمام فضیلتوں کے خاتمے اور ہر قسم کی برائیوں کی نشو و نما کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح حکومت حق برائیوں کی نابودی اور معنوی اقدار اور فضائل کے رواج کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 257۔ حکومت اسلامی میں حکمراں کی صلاحیت علم، تقوی، عدالت اور زہد و پارسائی پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکومت کے اپنے اصل راستے سے ہٹ جانے اور اہل بیت علیہ السلام کو ایک طرف کر دینے کے نتیجے میں طاقت اور مکر و فریب کی حکمرانی کے لیے میدان ہموار ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں تمام حساس عہدوں پر بنی امیہ کے افراد بیٹھ گئے۔ حضرت علی کے بقول اور ان کے ساتھ ان کے خاندان والے بھی کھڑے ہو گئے، جو مال خدا کو اس طرح ہضم کر رہے تھے جس طرح اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3۔ اس طرح بنی امیہ کی قوت میں اضافہ اور بیت المال میں ان کا خرد برد اور ان کا عیش و عشرت روز بروز بڑھنے لگا۔ اس صورتحال پر علمی شخصیات، بزرگ اصحاب رسول، عام افراد اور حد یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی تنبیہ بھی کارگر نہ ہوئی، بلکہ لوگوں کے حقوق پر تجاوز، قانون شکنی، امت کی خواہشات اور مطالبات سے بے اعتنائی، اپنے اعزاء اور اقربا کو معاملات میں شامل کرنے اور اصحاب پیغمبر کو علیحدہ کرنے جیسے امور بڑھنے ہی لگے۔ ممتاز افراد نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور مثبت و منفی، اعلانیہ و خفیہ حکومت کے خلاف تحریک زور پکڑنے لگی۔ نیک سیرت افراد، علماء اور گرامی قدر محدثین کلیدی ذمہ داریوں اور حکومتی مناصب سے کنارہ کش ہو گئے، لہذا حکام نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے کعب الاحبار اور ابو ہریرہ جیسے لوگوں کا سہارا لیا۔ ان لوگوں نے اس حکومت کے جواز اور استحکام کے لیے احادیث نبوی وضع کی۔ حضرت عثمان کے بعد بے انصافیوں سے تنگ آئے ہوئے عوام کے پرزور مطالبے پر حضرت علی بار خلافت اٹھانے پر تیار ہوئے۔ اپنے دور اقتدار میں آپ کو مسلسل جنگوں کا سامنا رہا، جس کے نتیجے میں معاویہ کی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ امام حسن کو بحالت مجبوری معاویہ سے جنگ ترک کرنا پڑی۔ امام حسین ظلم و ستم، بدعتوں کے رواج
اور قتل و غارت گری کا بازار گرم دیکھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے اور لوگوں کو بیدار کرتے رہے۔ معاویہ کا سب سے بڑا مکروہ عمل یزید کو بطور ولی عہد مسلط کرنا اور خلافت کو اس کے اصل راستے سے ہٹانا ہے۔ معاویہ کی موت کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کا غلام، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا یزید مسلمانوں کا حاکم بنا۔ وہ مکالمے اور نصیحت سے ناآشنا تھا۔ اسلام کو نابود کر دینے کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ یہ وقت ایسی تحریک کا تقاضا کر رہا تھا جو اسلام کو نابودی سے محفوظ رکھ سکے۔ یزید خود کو امیر المومنین اور خلیفہ رسول کہتا تھا۔ اس کے اس دعوے کے فریب میں صرف جاہل عوام اور لا علم شامی ہی آ سکتے تھے۔ البتہ یزید کے اعلانیہ کفر آمیز اشعار، شراب نوشی اور اس کے سابقہ قبیح کردار نیز بعض اصحاب رسول کی جانب سے اس کی مخالفت نے بنی امیہ کی یزید کو خلیفہ مسلمین کہنے کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا۔ لیکن یزید کی حکومت کو جائز قرار دلوانے کے لیے انہوں نے شریح قاضی جیسے لوگوں کو تلاش کر ہی لیا۔ دوسری طرف امام حسین اعلیٰ اسلامی اقدار کے احیاء کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ جب آپ نے کربلا کی سمت سفر کا آغاز کیا تو آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ سے کہا، اگر آپ سفر پر روانہ ہو ہی رہے ہیں تو کم از کم ان عورتوں اور بچوں کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیے۔ امام نے جواب دیا، اللہ کی مرضی ہے کہ یہ بھی قید کیے جائیں۔ لہوف صفحہ نمبر 27۔ امام کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کی تحریک کو ان پہلوؤں اور اس کے بعد کے حوادث کے اعتبار سے دوسری تمام تحریکوں سے ممتاز ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل قرار پائے۔ ایک ایسی تحریک ہو جس میں شیرخوار بچے سے لے کر 80 سالہ بوڑھا تک جانثاری اور فداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کا پرچم بلند رکھے، اپنا خون نچھاور کرے اور اس کارواں کی خواتین کے اسیر ہو جانے کے ذریعے بنی امیہ کی استبدادی حکومت کے زوال کے لیے زمین ہموار ہو۔ دوسرا، اسلام کی حفاظت اور دین کا احیاء۔ اسلام کی حفاظت امام حسین کی تحریک کا دوسرا محرک تھا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، بنی امیہ کے ہاتھوں اسلام کی تباہی کی راہ ہموار ہو رہی تھی۔ ان کا خفیہ ایجنڈا اسلام کی نابودی اور پیغمبر اسلام کے نام کو مٹانا تھا۔ یہاں ہم عاشورہ کے قیام کا اصل سبب واضح کرنے کے لیے امام حسین کے کلمات اور تاریخی شواہد سے کام لیں گے۔ ابو سفیان نے اپنے اقربا اور بیٹوں سے کہا تھا، خلافت ایک دوسرے کو منتقل کرتے رہنا تاکہ یہ تمہاری اولادوں میں وراثت کے طور پر پہنچتی رہے۔ مسعودی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، مطرف بن مغیرہ نے کہا کہ معاویہ کے دربار میں میرے والد کی کافی آمد و رفت تھی اور وہ اکثر معاویہ کی تعریف و تمجید کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ دربار سے واپس آئے تو بہت غصے میں تھے اور مضطرب دکھائی دیتے تھے۔ میں نے دریافت کیا، کیا بات ہے، آپ کیوں دل گرفتہ اور ملول نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ معاویہ ایسا شخص ہے، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تو ہمارے زمانے کا سب سے زیادہ خراب آدمی ہے۔ میں نے پوچھا، بتائیے تو ہوا کیا ہے؟ کہا، میں نے اس سے کہا کہ اب جب کہ تم نے اپنا مقصود حاصل کر لیا ہے تو اپنی عمر کے اس آخری حصے میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو اور بنی ہاشم کو ستانا چھوڑ دو تاکہ تمہارے بعد تمہارا نام احترام اور نیکی کے ساتھ لیا جائے۔ اس پر معاویہ نے کہا، افسوس افسوس، ابو بکر نے عدل و انصاف سے کام لیا لیکن دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کا نام بھی باقی نہ بچا۔ عمر اور عثمان بھی اسی طرح بے نام گزر گئے۔ لیکن برادر ہاشم، تمام اسلامی شہروں میں ہر روز 5 مرتبہ اذان میں اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اب نیک نامی کے لیے کون سا عمل باقی رہا ہے؟ مروج الذہب جلد 2 صفحہ 266۔ اس حقیقت کی عکاسی امام حسین کے کلمات اور خطبات سے بھی ہوتی ہے۔ امام اسلام اور قرآن کے لیے پائے جانے والے ایک بڑے خطرے سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اہل کوفہ کی دعوت اور یزید کا بیعت طلب کرنا فرعی مسائل ہیں۔ اصل چیز بقائے اسلام اور حکومت کا قیام ہے۔ اس بارے میں امام کے کلمات اور خطبات ملاحظہ ہوں۔ معاویہ کی موت سے 2 سال قبل امام حسین نے مکہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس شخص نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ آج میں آپ سے کچھ امور کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں حقائق پیش کروں
تو میری تصدیق کیجیے گا، بصورت دیگر بلا جھجک میری بات جھٹلا دیجیے گا۔ میری باتوں کو سنیے اور انہیں لکھ لیجیے، پھر جب اپنے شہروں کو پلٹیے اور اپنے قبیلوں میں واپس جائیے تو اپنے قابل اعتماد ہم وطنوں کو ہمارے اور ہمارے حق کے بارے میں جو کچھ جانتے ہوں اس کی دعوت دیجیے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ دین حق فرسودہ ہو کر سرے سے ختم ہی نہ ہو جائے، اور خداوند قدوس اپنے نور کو مکمل کر دیتا ہے، چاہے انکار کرنے والوں کے لیے یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ مقتل مکرم صفحہ 127 اور مقتل امین صفحہ 22۔ مدینہ میں یزید کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے جب امام سے یزید کے بیعت کا تقاضا کیا تو آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے امیر، ہم اہل بیت نبوت اور مادن رسالت ہیں، ہمارے ہی یہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہی ہے، ہم ہی سے خدا نے آغاز کیا اور ہم ہی پر اختتام کرے گا۔ یزید ایک فاسق شخص ہے جو شراب پیتا ہے، نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور فسق و فجور کا کھلم کھلا ارتکاب کرتا ہے۔ مجھ جیسا انسان اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن ہم بھی صبح تک دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ حقدار ہے۔ امالیہ صدوق صفحہ 130۔ مروان بن حکم سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، دنیا اور آخرت میں آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ یہ سن کر امام نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اب ہمیں اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے اور اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے۔ اب امت یزید جیسے حاکم کے شکنجے میں آ گئی ہے۔ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے، خلافت اولاد ابو سفیان کے لیے حرام ہے۔ مقتل مکرم صفحہ 130، لہوف صفحہ 13، مشیر الاحزان صفحہ 10۔ معروف مورخ طبری کہتا ہے کہ امام حسین نے ذی حسن کے مقام پر درج ذیل مضمون کا ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تم دیکھ رہے ہو کہ حالات کہاں پہنچ گئے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، اس کی اچھائیاں ختم ہو گئی ہیں اور برائیاں چھا گئی ہیں، اب اس میں سے اتنا بچا ہے جتنا برتن کی تہ میں بچ رہنے والے چند قطرے، اور ایسی ذلت آمیز زندگی جیسے سخت اور بنجر زمین۔ مقتل مکرم صفحہ 130، لہوف صفحہ نمبر 13۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کی روک تھام کی کوشش نہیں کی جاتی؟ ایسے حالات میں مومن کو خدا سے ملاقات کی آرزو کرنی چاہیے۔ تحفہ العقول صفحہ 174، تاریخ طبری جلد 7 صفحہ 300، لہوف صفحہ 69، تاریخ ابن عساکر صفحہ 214، مشیر الاحزان صفحہ 230، مقتل خوازمی جلد 2 صفحہ 5۔ میں تو ایسی موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت۔ بلاغت الحسین صفحہ 86۔ میں یہی راہ اپناؤں گا، جوان مرد کے لیے موت عیب نہیں، اگرچہ وہ حق کے راستے میں اور اسلام کی خاطر مصروف جہاد ہو، پھر جب کہ صالح انسانوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان فدا کر دے، ظالموں سے دور ہو اور مجرموں کا مخالف۔ اگر زندہ رہا تو مجھے کوئی پشیمانی نہ ہوگی اور نہ ہی مارے جانے کی صورت میں کوئی رنج، جبکہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم یہ ذلت بھری زندگی بسر کرو۔ اصابہ جلد 3 صفحہ 480، تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 280، مشیر الاحزان صفحہ 280۔ امام حسین نے مکہ تشریف لانے کے بعد بصرہ کے عمائدین اور سرداروں میں سے مالک بن مسمہ، احنف بن قیس، منظر بن جارود، مسعود بن عمر، قیس بن الہیثم اور عمر بن عبید کے نام ایک خط لکھا، جس میں فرمایا، اما بعد، خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوقات میں سے منتخب کیا، نبوت سے انہیں بزرگی بخشی اور رسالت کے لیے ان کا انتخاب کیا، اور جب انہوں نے رسالت کے فریضے کو بحسن و خوبی انجام دے لیا اور بندگان خدا کی ہدایت اور رہنمائی فرما چکے تو حق تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ہم لوگ ان کے اہل، وصی، وارث اور تمام امت میں ان کے مقام کے سب سے زیادہ حقدار تھے، لیکن ایک گروہ نے ہمارا یہ حق ہم سے چھین لیا، اور ہم یہ جاننے کے باوجود کہ ہم ان لوگوں سے زیادہ لائق اور حقدار ہیں،
امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے اور دشمنوں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے لیے اس صورتحال پر رضا و رغبت کا اظہار کیا اور مسلمانوں کے امن و سکون کو اپنے حق پر ترجیح دی۔ البتہ اب میں نے اپنا پیغام رساں تمہاری طرف بھیجا ہے اور تمہیں کتاب خدا اور سنت پیغمبر کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ سنت رسول مٹا دی گئی ہے اور اس کی جگہ بدعت نے لے لی ہے۔ اگر تم نے میری بات سنی تو میں سعادت اور خوشبختی کے راستے کی جانب تمہاری ہدایت کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 306، الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحہ 552، احقاق الحق جلد 11 صفحہ 609، واقع اللطف صفحہ 172، مقتل خوارزمی جلد 1 صفحہ 224، انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 171۔ امام حسین اپنی شہادت، عاشورہ کی تحریک کے ثمرات اور اپنے اہل بیت کی اسیری سے پوری طرح واقف تھے۔ نیز آپ جانتے تھے کہ دین کی بقا اور اس کے احیاء کے لیے جہاد و شہادت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا ہے۔ اگر میں حشرات کے بلوں میں بھی جا چھپوں تب بھی یہ لوگ مجھے وہاں سے نکال لیں گے تاکہ اس طرح اپنا مقصد پورا کر لیں۔ امام کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو جہاد و شہادت کی راہ اپنائیں یا کفر و گمراہی کا راستہ منتخب کریں، تیسری کوئی راہ نہ تھی۔ ظاہر ہے امام حسین نے پہلا ہی راستہ اختیار کیا، کیونکہ یزیدی حکومت اسلام کو صفائے ہستی سے مٹا دینے پر کمر بستہ تھی، اور عامت الناس کا جہل اور لا علمی ان کے اس مقصد کی تکمیل میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ زیارت اربعین کے ایک حصے میں اس بات کی جانب ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، اور تیری راہ میں اپنا خون نچھاور کیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی کی سرگردانی سے نجات دلائیں۔ مفاتیح الجنان صفحہ 856۔ عاشورہ کا قیام صرف اس لیے نہ تھا کہ امام یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر صرف بیعت نہ کرنا مقصود ہوتا تو امام اس علاقے سے چلے جاتے اور جزیرہ عرب سے باہر نکل جاتے، جس طرح اور بہت سے لوگ فتنے کے مقام سے دور چلے گئے اور بیعت نہ کی، اور نہ ہی آپ کے قیام کا محرک کوفیوں کی دعوت پر لبیک کہنا تھا، کیونکہ ایک تو امام انہیں خوب اچھی طرح جانتے تھے، اور اس بات کی جانب محمد بن حنفیہ نے بھی آپ کو متوجہ کیا تھا کہ اہل کوفہ بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی۔ دوسرے یہ کہ امام کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بھی کوفہ کی جانب سفر ترک کر دینے کے لیے کافی تھی۔ دراصل اس مقدس تحریک میں امام کے پیش نظر 2 بنیادی مقاصد تھے، ایک دین کو نابودی سے بچانا اور اسلام و قرآن کی بقا، اور دوسرا بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ، خلافت اسلامیہ کا تحفظ اور اس کے موروثی ہونے کی بدعت کے خلاف جہاد۔ امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بیعت سے پرہیز اور کوفیوں کی دعوت قبول کرنے کی بابت جو کچھ فرمایا وہ دراصل لوگوں کو آگاہ کرنے، حالات حاضرہ پر ان کی توجہ مبذول کرانے اور ان پر اتمام حجت کرنے اور اپنے آپ کو نام نہاد خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کی تہمت سے بچانے کے لیے تھا۔ کتاب العواصم والقواسم میں ابن عربی نے لکھا ہے، حسین اپنے جد کی تلوار سے قتل ہوئے، کیونکہ جب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی اور ارباب حل و عقد کے اجماع کے ذریعے اس کی خلافت پر اتفاق ہو گئے تو حسین نے بلا کسی جواز کے اپنے زمانے کے امام یزید کے خلاف خروج کیا، جو ان کے قتل کا سبب بنا۔ یہی وجہ تھی کہ امام نے ہر قدم پر یزید کے فاسق و فاجر اور ظالم ہونے کا اعلان کیا اور خلافت کے لیے اپنی لیاقت اور اولویت کا بارہا ذکر کیا، نیز واضح کیا کہ خرابی کی جڑ حکومت یزید ہے اور بس۔ امام حسین نے معاویہ کی زندگی کے آخری ایام میں اصحاب رسول اور تابعین کو خطوط تحریر کر کے انہیں منی آنے کی دعوت دی اور وہاں ان کے سامنے ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں حکومت کے بارے میں ان اصحاب و تابعین کی سنگین ذمہ داری کی جانب انہیں متوجہ کرنے اور یہ ثابت کرنے کے بعد کہ معاشرتی امور کی باغ ڈور علماء ربانی کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، فرمایا تم جو مقام و منزلت رکھتے تھے وہ تم سے چھین لی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حق کے بارے میں تفرقے کا شکار ہوئے اور سنت پیغمبر کی اتباع کے واضح اور روشن راستے میں باہم اختلاف کیا۔ اگر تم سختیوں پر صبر کرتے اور راہ خدا میں مشکلات برداشت کرتے تو امور الہی تمہارے سپرد ہو جاتے، حکومتی معاملات کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں میں ہوتی، تم فیصلے صادر کرتے اور لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں تم سے رجوع کرتے، لیکن تم نے رضا آمیز خاموشی کے ذریعے قوت و قدرت ظالموں کے لیے چھوڑ دی
امور الہی ان کے سپرد کر دیے تو اب وہ شبہات پر عمل کرتے ہیں اور شہوات اور خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تحت العقول صفحہ 237۔ مکہ یا بیضا کے مقام پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے آغاز کیا اور فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ نے فرمایا ہے جو کوئی بھی ایسے ظالم حکمراں کو دیکھے جو خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دے، اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور لوگوں سے ظالمانہ سلوک کرے، تو اس شخص پر واجب ہے کہ اپنے قول یا عمل سے اس حکمراں کی مخالفت کا اظہار کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو خداوند عالم کو حق ہے کہ اسے بھی اس ظالم حکمراں کے ٹھکانے میں جگہ دے۔ اس کے بعد فرمایا، دیکھو ان لوگوں نے خود کو شیطان کی پیروی کا پابند کر لیا ہے، خدا کی اطاعت ترک کر دی ہے، برائیوں کو اعلانیہ کر دیا ہے، حدود الہی کو معطل کیے ہوئے ہیں، اور میں حسین ابن علی اس صورتحال پر رد عمل کے اظہار اور معاشرے میں انقلاب اور تبدیلی کے لیے اقدام کا دوسروں سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ کامل ابن اسیر جلد 2 صفحہ 552، لحوف صفحہ 34، آیان الشیعہ جلد 1 صفحہ 596، واقعہ لطف صفحہ 17، بہار الانوار جلد 44 صفحہ 377۔ امام حسین نے متعدد مواقع پر خلافت کے لیے اپنی لیاقت کی جانب اشارہ کیا اور اسی بنا پر اپنی جد و جہد کی بنیاد استوار کی۔ حضرت نے نماز ظہر کے موقع پر ہرا بن یزید ریاحی کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، چاہیے تو یہ لوگو اگر تم خوف خدا کرو اور اس بات کو مانو کہ حق حقداروں کے پاس ہونا چاہیے تو یہ خوشنودی خدا کا باعث ہوگا، اور ہم اہل بیت پیغمبر لوگوں کی ولایت و رہبری کے لیے ان بنی امیہ سے زیادہ اہل اور لائق ہیں جو ناحق اس مقام کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ ظلم و ستم اور خدا سے دشمنی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ مقتل خوارزمی جلد 1 صفحہ 232، الفتوح جلد 5 صفحہ 87، تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 306۔ امام حسین کی تحریک ایک ایسی حکومت حق کے قیام کے لیے تھی جو بقائے اسلام کی ضامن ہو۔ آپ کا اپنے وصیت نامے میں شہادتین کے اظہار اور قبر و قیامت کی حقانیت کے اعتراف کے بعد یہ فرمانا کہ میں سرکشی کے ارادے سے نہیں نکل رہا ہوں اور نہ ہی میرا مقصد فساد پھیلانا یا کسی پر ظلم کرنا ہے، اس لیے تھا کہ وہ اپنی تحریک کو دشمنوں کی تہمت اور ناروا الزامات سے محفوظ رکھیں، مبادا وہ آپ کو خارجی اور مرتد کہیں، نعوذ باللہ، اسی طرح جیسے انہی لوگوں نے حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر اور تارک الصلاۃ کہا تھا۔ امام نے اپنے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے نکل رہا ہوں۔ آپ اپنی تحریک کو امت کی اصلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہ امت جس پر ظلم و ستم، جرم و جنایت کی حکومت تھی اور جس کا حاکم بغیر کسی خوف و ڈر کے اسلام کو مٹانے کے راستے تلاش کر رہا تھا، بے جھجک کفر آمیز اشعار پڑھتا تھا۔ آپ نے دوران تحریک جب کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا تو آپ کے پیش نظر حکومت ہوا کرتی تھی، عوام نہیں۔ جس طرح منا میں اپنے خطاب کے دوران سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کے بعد فرمایا، مذکورہ آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے پہلا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا ہے، سب سے پہلے اسی کو واجب کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ فریضہ انجام دیا جاتا رہے اور لوگ اس کے حکم کی پابندی کریں تو سارے سخت اور سہل فرائض خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر در حقیقت لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، مظلوموں کے حقوق کی بازیابی، ظالموں کی مخالفت، لوگوں کے مال اور جنگی غنائم کی عادلانہ تقسیم، صدقات کی صحیح جگہوں سے وصولی اور ان کی درست تقسیم ہے۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 308۔ یہ ہماری مختصر گزارشات تھیں امام حسین کی تحریک کے اسباب اور مقاصد کے بارے میں۔ امید ہے امام کی راہ پر چلنے والوں کے لیے مفید اور قابل تقلید ثابت ہوں گی۔